بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دعا ہے اور ایسی دعا ہے کہ جو اولین اور آخرین جتنے دنیا سے چلے گئے امام کے چاہنے والے ان سب کے لیے، اور یہ ایسی دعا کہ جس کا انتظار ہر ماننے والا کر رہا۔ میں جان بوجھ کے اس آیت کی تلاوت کی کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، وہ کون ہے جو مضطر کی آواز کو سنتا ہے سوائے خالق کائنات کے، رب العالمین کے، رب المشرقین والمغربین، ہمارا کریم پروردگار، ہمارا ارحم الراحمین پروردگار، ہمارا غفور الرحیم پروردگار، ہمارا تواب الرحیم پروردگار، کہ جو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ مرنے کے بعد بھی اگر توبہ ہو رہی تو اس کی توبہ کو قبول کر کے وہ کہتا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، میں رحم کر دوں گا۔ اور یہ ایصال ثواب، جو اس کی امپورٹنس کو سمجھو کہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے ہماری نگاہوں میں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ایصال ثواب ہو گئی نہیں بابا، ہو گئی نہیں، یہ ایصال ثواب ایک ایسی چیز ہے کہ جب مرنے کے بعد کوئی انسان وہ محتاج ہو جاتا ایصال ثواب کے لیے، وہ محتاج ہو جاتا ہماری دعاؤں کے لیے، وہ محتاج ہو جاتا، بے چین ہو جاتا، انتظار کرتا کہ شاید کوئی میرے لیے تحفہ بھیج دے، میرے اوپر رحم کر دے۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ آپ یہ مت بولو کہ باپ مر گیا 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، گریو یارڈ میں پڑا ہوا ہے۔ آپ گریو یارڈ جب جاتے ہیں، لندن میں ہو، مینچسٹر میں ہو، دنیا کے کسی حصے میں، تو ہمارے پاس حکم کیا ہے؟ اس کے انٹرنس پہ کئی سلام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ سلام پڑھو یا یہ سلام پڑھو۔ کچھ نہیں کر سکتے السلام علیکہ یا اہل القبور بولو۔ کیوں بولو سلام کیوں کرو؟ وہ تو 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال پرانی گریوز ہے وہاں پہ، کوئی تازی گریو نہیں ہے کہ جو ابھی آج ہی آئی، کل آئی، پرسوں آئی، یہ نہیں، بلکہ 40 سال پرانے بھی ہے۔ انڈیا پاکستان میں جو قبرستان ہے اس میں کتنے پرانے لغت ہیں، گریوز پڑی ہوئی ہیں، تو آپ جا کے وہاں پہ سلام کر رہے ہیں۔ سلام مردوں کو کیا نہیں جاتا، سلام زندوں کو کیا جاتا، اور سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ تو جب آپ سلام کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ارشادات ہیں معصومین کے کہ جتنے مردے، ہزاروں کی تعداد میں، لندن میں کم ہوں گے لیکن انڈیا پاکستان میں وہاں پہ جو ہمارے قبرستان ہیں وہاں پہ تو ہزاروں۔ آپ دوسری مثال وادی السلام کی لے لو، وادی السلام میں ہزاروں کی تعداد میں قبریں ہیں، سارے کے سارے آپ کو جواب دیتے ہیں، یا کیا کہہ کر علیک السلام، علیک السلام، ہر روح جتنے وہاں ہیں وہ سب آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جب آپ انٹرنس پہ جاتے ہیں قبرستان میں اور جیسے ہی آپ نے سلام کیا، سارے مردوں کو اطلاع ہوتی، سارے مردوں کو بتایا جاتا اور کہتے کہ دیکھو کون آیا ہے، ہو سکتا تمہارا بیٹا آیا یا بیٹی آئی، تو سارے تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارے قریب آ جاتا قبرستان میں، اس لیے کہ وہاں پہ ان کو بتایا جاتا جب تم ان کی گریو پہ جا رہے تو وہ تم کو دیکھ رہے اور تمہاری طرف نگاہ رہتی۔ مثال کے طور پہ تم کئی دنوں کے بعد گئے تو ماں دیکھ کے خوش ہوتی کہ میرا بیٹا آیا ہے یا میری بیٹی آئی ہے۔ ورنہ ایک برزخ کا پردہ ہے جو ڈیوائیڈ کرا ہوا ہے اس دنیا کو اس دنیا سے، ہم کیا کر رہے ہیں ان کو نہیں معلوم، لیکن جب تم پہنچ رہے قبرستان میں تو وہ دیکھ رہے تم۔ ادروائز روح نکلنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو نہیں دیکھتی، میت نہیں دیکھتی، آپ کو کوئی مردہ دیکھتا نہیں ظاہری طور پہ۔ یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں آ رہے، آپ کے گھر میں دیکھ رہے کہ کیا کر رہا بیٹی، کیا کر رہی بیٹا، کیا کر رہا، نو، وہ برزخ کے اندر ہے۔ تو جب تم جاتے ہو گریو کے اوپر، تو جاتے ہو گریو پہ ایصال ثواب، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں جتنی دیر۔ اسی لیے آپ دیکھو ہمارے پاس کتنے حکم ہیں کہ جاؤ تو سورہ ملک پڑھو، جاؤ تو سورہ رحمان پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، زیارت امام حسین پڑھو۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب تم جاری، اسی لیے آپ دیکھو کہ زیارت مولا حسین یا کسی معصوم کی آپ زیارت جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں پوری کہ میں زیارت امام حسین پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے والدین زندہ ہیں سب کی طرف سے۔ اس کے بعد آپ ایک جملہ بھی بولتے ہیں کہ سارے مرحومین کی نیابت میں پڑھتا ہوں۔ وہ تو آپ بول رہے مرحوم، ایک جملہ اور اس میں ایڈ کر لو، جب بھی آپ روز زیارت مولا حسین یا عاشورہ پڑھتے یا وارثہ پڑھتے تو آپ جب پڑھتے ہیں نا تو آپ یہ دعا کرو، نیت کرو کہ آج جس کی بھی پوری دنیا میں پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو،
یہ ایصال ثواب، اس پوری مجلس ایصال ثواب کہ آپ یہ دعا کرو، یہ نیت کرو کہ میں یہ زیارت جتنے مرحومین کے لیے آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے، پہلی رات ہے، میں اس کی نیابت میں یہ زیارت پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ بولو السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اندازہ نہیں لگا، اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ جب تم زیارت امام حسین پڑھتے ہیں تو ایک ہیوی شاورز رحمت نازل ہوتی، اور رحمت نازل ہوتی بوڑھا خوش ہو جاتا، اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ آپ اس زیارت امام حسین پڑھنے میں ایک اور چیز یہ کرنا کہ یہ نیت کرنا، یہ بھی نیت کرنا، اس میں ثواب زیادہ ہے، یہ بھی نیت کرنا کہ میں یہ زیارت امام حسین شب جمعہ پڑھتا ہوں بیماروں کی نیابت میں، سارے بیمار جو نہیں پڑھ سکتے، کوئی خدا نخواستہ ہاسپٹل میں ہے، خدا نخواستہ کوئی گھر میں ہے اور وہ زیارت نہیں پڑھ سک رہا، تو آپ ایک جنرل آپ نیت کرنا کہ میں زیارت، جیسے آپ سب نیتیں کر رہے ہو اس میں ایک نیت اور ایڈ کر لو کہ یہ زیارت میں ان کی نیابت میں بھی پڑھ رہا کہ جو اس وقت بیمار ہے اور نہیں پڑھ سکتا، اللہ تم کو بیماریوں سے بچا لے گا، یاد رکھو تم بیماریوں سے بچ، اس لیے کہ تم نے دوسروں کے لیے کی۔ اسلام ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے کچھ کرو گے نا، اللہ اس کا اجر تم کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ لاسٹ ویک میں نے وہ آیت الکرسی والی روایت پڑھی تھی، اس میں تو جناب آدم سے لے کے جناب آدم سے لے کے آج تک، نبی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے اللہ کے چاہنے والے، جتنے اللہ کو لا الہ الا اللہ کہنے والے، چاہنے والے سمجھے وہی ہو گیا، اللہ کے چاہنے والے اور محمد اور آل محمد کے چاہنے والے جتنے دنیا سے گزر گئے، ان سب کے لیے میں یہ زیارت پڑھا یا یہ آیت الکرسی پڑھا۔ آپ سوچو کتنا ثواب اللہ بتا رہا کہ تم لاکھوں لوگوں کے لیے تم ایصال ثواب ایک زیارت میں یا ایک آیت الکرسی میں یا ایک فاتحہ میں یا ایک کوئی نیک عمل میں کر کے آپ سب کو بخش دو۔ اس کا فائدہ یہ فائدہ میں آپ کو بتاؤں تو پھر آپ سمجھیں گے کہ جب آپ پڑھیں گے دوسروں کے لیے اور ان کو وہاں پہ ثواب ملے گا، جو آپ ایصال ثواب میں آپ ایک جملہ بول رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے ایک سلوات پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، کتنی دیر ہوئی؟ اب آپ بیٹھ کے مجھے سن رہے، آپ بیٹھے بیٹھے پڑھیں، پڑھ کے بولیں کہ اس کا ثواب نبی آدم کے زمانے سے لے کے جتنے اللہ کے ماننے والے اور محمد اور آل محمد کے ماننے والے آج تک ہیں، اللہ وہ مر گئے ان سب کو اس صلوات کا ثواب پہنچے، اس لیے کہ جب تک وہ زندہ تھے، جتنے اللہ کے رسول کی امت کے لوگ ہیں، جب تک وہ زندہ تھے 1400 سال سے زندہ تھے تو وہ لوگ صلوات پڑھتے تھے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے گرینڈ پیرنٹس صلوات پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو آپ اب نہیں پڑھ رہے تو وہ ایک صلوات بھی جو آپ زندگی میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب تو آپ کو ملتا ہے، اور جب ثواب ملتا ہے تو آپ اپنے ثواب کو بانٹ رہے۔ اب ایک بات اور کلیئر کر دو، یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر آپ بولے کہ میں اتنے مومنین کو بخشوں گا تو مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا ایک صلوات کا ثواب، یہ ذہن سے نکال دو کہ اللہ یہ نہیں کرتا کہ جس نے پہلا پڑھا اس کو اس کے بعد تھوڑا تھوڑا، اللہ کے بعد چھوٹی چیز آئی نہیں، وہ غیر حساب دیتا ہے، اللہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اللہ یہ بولتا کہ تم نے کیا نا، اب لو جتنا لینا چاہے، اور اب زیادہ میں اپنی زبان میں اب آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ڈبل ٹرپل ہو جائے آپ کو کہ اس بندے کی نے اتنا خیال رکھا میرے بندوں کا، اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جب تم دوسروں کے، اس لیے آپ دیکھو کہ کہا جاتا ہے کہ دعا کرو اما یجیب المضطر، کون ہے مضطر کی آواز کو سننے والا، آپ دوسروں کے لیے پڑھو۔ اور مضطر جو ہے یہ آیت ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد